حدیث صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت پانے والے کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ سنو، میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ لوگ سعادت مند ہوں گے۔ فرمایا 100 بار یہ کلمات کہو، یہ تمہارے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ 100 بار پھر کہو، یہ تمہارے لیے 100 زین کسے لگام لگے راہ خدا میں بھیجے ہوئے گھوڑوں کے برابر ثواب ہے۔ 100 بار اور کہو، یہ تمہارے لیے حج کی قربانی میں ذبح ہونے والے مقبول بارگاہ الہی میں 100 اونٹوں کے برابر ثواب ہے۔ 100 بار ان کلمات کو اور کہو، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا حصہ ہے اس کو نیک اعمال سے بھر دیں گے۔ اس دن تمہارے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، یہ جنت پانے کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندھی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی، جس کی بڑی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے ارد گرد آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا۔ اس نور کے انوار کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے راہ میں پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس ادب و تعظیم حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوئے۔ آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور ان سے بنا ہر قول اصبح ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اس نور کے پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت کے تمام آباء و امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا ہے۔ اس نور کے ذریعہ سے حضرت کے تمام آباء و اجداد نہایت حسین و مرجع خلائق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے مسجود بنے، اور اس نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کی برکت سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آتش نمرود گلزار ہوئی، اور اسی نور کے طفیل سے حضرات انبیاء سابقین پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند اشعار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلہ سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو
उस पुकारने पर उनकी मुसीबत दूर हो गई और मसीह आप ही की बशारत और आप ही की सफात हसना की खबर देते और आपकी मदह करते हुए आए। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपका वसीला पकड़ने वाले और कयामत में आपके सब्जाजार में पनाह लेने वाले रहे और अंबियाए कराम और मखलूकात में से हर मखलूक और पैगंबर और फरिश्ते आपके झंडे तले होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मुझे मेरे वालिद ने हदीस बयान की। बरीदा कहते हैं, इब्तिदा में मुझे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी नफरत थी कि किसी से इतनी नफरत कभी नहीं रही और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नफरत की वजह से मैं कुरैश के एक आदमी से मोहब्बत रखता था। एक मर्तबा उस शख्स को चंद शहवारों का सरदार बनाकर भेजा गया तो मैं भी उसके साथ चला गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ करता था। हम लोगों ने चंद कैदी पकड़े और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्सहाबिहि वसल्लम को ये खत लिखा कि हमारे पास किसी आदमी को भेज दें जो माल गनीमत का खमस वसूल कर ले। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे पास भेजा। इन कैदियों में वसीहा भी थी जो कैदियों में सबसे ज्यादा उम्दा खातून थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खमस वसूल किया और इसे तकसीम कर दिया। फिर वो बाहर आए तो उनका सर ढका हुआ था। हमने उनसे पूछा, ए अबुल हसन ये क्या है? उन्होंने कहा, तुमने वो वसीहा देखी थी जो कैदियों में शामिल थी, मैंने खमस वसूल किया तो वो इनमें शामिल थी। फिर वो अहले बैत नबुव्वत में आ गई और वहाँ से आले अली में आ गई और मैंने इससे सोहबत की है। इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखकर इस सूरत हाल से आगाह किया। मैंने इससे कहा कि ये खत मेरे हाथ भेजो। चुनाचे उसने मुझे अपनी तस्दीक करने के लिए भेज दिया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खत पढ़ा और कहा, उन्होंने सच कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को उठाकर फरमाया, क्या तुम अली से नफरत करते हो? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इससे नफरत न करो, बल्कि अगर मोहब्बत करते हो तो इसमें मजीद इजाफा कर दो, क्योंकि उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जिसमें आले अली का हिस्सा वसीहा से भी ज्यादा है। चुनाचे उस फरमान के बाद मेरी नजरों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा कोई शख्स महबूब न रहा। हजरत अब्दुल्ला हदीस के रावी ने कहा है, उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इस हदीस में मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मेरे वालिद बरीदा के अलावा कोई भी नहीं था। हजरत अमर बिन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास बैठा हुआ था कि इनके पास तकरीबन 9 अफराद आए। उन्होंने कहा, ए अबू अब्बास हमारे साथ आ जाएं, ए अबू अब्बास हमारे साथ आ जाएं, हम आपसे तन्हाई में बात करना चाहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमर बिन मैमूना ने कहा, ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले का वाकया है जब आप तंदुरुस्त थे। बस वो लोग उठकर चले गए। उन्होंने कुछ बातें की, हम नहीं जानते उन्होंने क्या कहा। थोड़ी देर बाद हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने कपड़े झाड़ते हुए आए और कहने लगे, उफ ताफ, ये लोग ऐसे आदमी में ऐब निकाल रहे हैं जिसे 10 खूबियां हासिल थी। ये लोग ऐसे आदमी की इज्जत के पीछे पड़े हुए हैं जिसके मुताल्लिक नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं एक ऐसे शख्स को जंग के लिए भेजूंगा जिसे अल्लाह ताला कभी रुसवा नहीं करेगा और वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से उनसे मोहब्बत करता है। इस एजाज को पाने के लिए लोग इसकी तमन्ना करने लगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने कहा, वो चक्की में आटा पीस रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आटा क्यों नहीं पीसता? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के पास आए तो उन्हें आशोब चश्म का मर्ज लाहक हो गया था, गोया उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लआब दहन मुबारक लगाया और 3 मरतबा झंडा हिलाकर उनके हवाले कर दिया और वो उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया बिन्त को लाने का सबब बन गए। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरह तौबा का ऐलान करने के लिए मक्का मुकरमा रवाना फरमाया। बाद में उनके पीछे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी रवाना कर दिया। उन्होंने इस खिदमत की जिम्मेदारी संभाल ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पैगाम ऐसा था कोई ऐसा शख्स ही पहुंचा सकता था जिसका मुझसे करीबी रिश्तेदारी का ताल्लुक हो और मेरा इससे ताल्लुक हो। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाइयों से फरमाया, तुम में से दुनिया और आखिरत में कौन मेरे साथ मवालात करता है? उस वक्त हजरत अली करमुल्लाह वजहू भी तशरीफ फरमा थे। बाकी सब ने इनकार कर दिया, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا و آخرت کے موالات قائم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے دوست ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان میں سے ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور یہی صورتحال دوبارہ پیش آئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد لوگوں میں سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لا کر حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم پر ڈالا اور فرمایا اے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آپ کو بیچ دیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس شب ہجرت زیب تن کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے۔ مشرکین اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لیٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منہ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا نبی بر میمون کی طرف گئے ہیں، آپ انہیں وہاں جا کر ملیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی، اور وہ تکلیف میں تھے۔ انہوں نے اپنا سر کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا، صبح تک انہوں نے سر باہر نہیں نکالا۔ جب انہوں نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو قریش کے لوگ کہنے لگے تم تو بڑے وہ ہو، معاذ اللہ، ہم تمہارے ساتھی پر پتھر برسا رہے تھے اور ان کی جگہ تمہیں نقصان پہنچ رہا تھا، اور ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا مجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت پانے والے کون ہوں گے؟ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال یہی تھا تم ہی سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم احادیث سننے میں بہت ہی زیادہ حریص ہو۔ اے ابو ہریرہ سنو، میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ لوگ سعادت مند ہوں گے جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 بار الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے 100 زین کسے لگام لگے راہ خدا میں بھیجے ہوئے گھوڑوں کے برابر ہے۔ 100 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے حج کی قربانی میں ذبح ہونے والے مقبول بارگاہ الہی میں 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 بار لا حول ولا قوت کہو، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا حصہ ہے اس کو نیک اعمال سے تمہارے لیے بھر دیں گے۔ اس دن تمہارے عمل سے افضل کسی کا عمل نہ ہوگا، یہ جنت پانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالی اپنے سایہ کرم میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔